اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص برادر عزیز علی مہدی صاحب، خالق کونین، ان کے منتظمین، معاونین، دوست، احباب، رشتہ دار، خالق کونین سب کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ تھوڑی سی آواز کھول دینا، ذرا گلا تھکا ہوا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی شاباش بیٹا، تھینک یو۔ اجازت ہے میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ میں یہاں پہ ایک طویل عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، آپ لوگوں سے دعائیں لیتے ہوئے۔ بخاری صاحب کو مولا سلامت رکھے، بہت ہی حالانکہ بڑے ہیں اور والد گرامی کے دوستوں میں ان کا شمار ہے، پھر بھی حالانکہ بیٹا ہوں، بھتیجا ہوں، بچہ ہوں، لیکن پھر بھی عزت سے بلاتے ہیں۔ وہ چونکہ ادب والا ممبر ہے اور یہاں جو ہے اس کو ادب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مومنین کرام سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی پریشانی بن جائے تو اسے کوشش کیا کریں کہ تھوڑا صبر کے ساتھ اس کو سنبھال لیا کریں۔ اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو۔ ایک عرصہ ہو گیا آپ کو سنتے ہوئے، کبھی حاشیہ آرائی سے، بناوٹ سے، تصنع سے کام نہیں لیا، بس شعور کی آخری منزل سے جو الفاظ ملتے ہیں، لفظ ملتے ہیں، وہ پیش کر دیتا ہوں۔ دعا مل گئی، نہ ملی تو آل محمد قبول کر لیں، یہی بہت۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، میں تمہیں عطا کرنے کی کہیں زیادہ تمہاری توقع سے قدرت رکھتا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ نہ بولے وہ بندہ جس کا دل نہ بولے وہ چپ رہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو، مولا آپ کا آباد ہو۔ میں نے بڑا مختصر وقت پڑھنا ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ارے آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد۔ میرے بعد دنیا کی نامور ہستی نے پڑھنا ہے، جناب علی رضا رضوی صاحب نے، علامہ صاحب۔
تو میں بس حاضری نوکری. تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. بخاری صاحب لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور مسئلہ ہے صرف اور صرف معرفت کا. معرفت اتنی قیمتی چیز، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس عقیدہ ہی نہیں. یہ جڑے ہوئے ہاتھ، زندگی پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں. ایک فقرہ پڑھتا ہوں، مقام امام حسین آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بچے سمجھ جائیں گے تو میں سمجھوں گا نوکری کا حاصل مجھے ہو گیا. مسجد نبوی سے میرا بادشاہ حسین نماز پڑھا کے دروازے کے باہر تک آئے، دیکھا نالین نہیں تھے. بادشاہ نے دیکھا نالین نہیں ہے. بادشاہ نے دیکھا نالین نہیں ہے. اصحاب نے کہا سرکار ہمارے نالین پہن لیں، ہمارے پہن لیں، ہمارے پہن لیں. فرماتے نہیں، آج ہم ننگے پاؤں گھر جائیں گے. بادشاہ گھر چلے گئے. اگلے دن منظر عجیب، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے پہ دھول، سر میں خاک، اور سر کے اوپر نالین. اور بندہ جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا میرے علاوہ کسی نے کبھی زمین سے آسمان نہیں اٹھایا. مجبوری ہے، پڑھنا مجھے آتا بھی ہے. سر پہ نالین رکھ کے مدینے میں کہہ رہا ہے میرے علاوہ کبھی کسی نے زمین سے آسمان نہیں اٹھایا، میرے علاوہ کبھی کسی کو خاک سے عرش نہیں ملا. ناکہ سوار گزرا، 2 ناکے اس کے پاس، جواہرات لدے ہوئے، 2 سرخ اونٹ بڑے قیمتی. منظر دیکھا، حیران ہو کے پوچھا بندہ خدا تجھے کیا ہو گیا؟ نالین پیروں میں پہنے جاتے ہیں، تو سر پہ رکھ کے پھر رہا. اس نے کہا نالین تیرے لیے ہوگی، میرے لیے تو کہکشاں سے بھی زیادہ قیمتی. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، نتیجہ دوں گا تو پتہ نہیں کیا ماحول بنے، مجھے نہیں معلوم. بس ایسے بچوں تک یہ بات پہنچانے کو دل چاہ. اس نے کہا بیچے گا؟ سمجھ گیا نا نالین کس کی ہے. اس نے کہا بیچے گا؟ لگتا ہے بہت قیمتی ہے، جواہرات دوں؟ اس نے کہا اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. اس نے حجت خدا کے پیروں کو مس کیا ہوا ہے. تھوڑا جاگنا، مولا آپ کو آباد رکھے. حجت خدا کے پیروں کو مس کیا. وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کی نالین ہے. وہ نیچے اترا، جتنا خزانہ چاہیے میں دینے کو تیار. اس نے کہا بس جو کچھ ہے وہ دے دے. 2 اونٹ لیے، جواہرات لیے، نالین دے دیے، گھر چلا آیا. وہ آگے بڑھا، اس نے نالین سر پہ رکھ لیے، اونٹ اس کو دے دیے، جواہرات اس کو دے دیے، اور جھومتا جا رہا ہے جنت مل گئی، سند مل گئی، جنت مل گئی، سند مل گئی. جس نے 2 اونٹ لیے وہ خوش ہو گیا، جس نے 2 دیے وہ بھی خوش ہو گیا. آگے چلا تو کسی کے پاس 4 اونٹ تھے. اس نے کہا یہ کیا منظر ہے، نالین سر پہ ہے. اس نے کہا معمولی نہیں، حسین کی نالین ہے. 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 60، 60 سے 100، 100 سے 200، 200 سے 400، 500، 1000. 31واں بندہ ہے قانع بن عروہ. اس نے 10,000 اونٹوں کے عوض نالین امام حسین خرید کیے. محب حسین تھا، سر پہ رکھے مدینے آیا. منظر وہی، وقت وہی. حسین مسجد سے نکل رہے تھے، نالین قدموں کے سامنے رکھ کے کہا بادشاہ میں آپ کی نالین لے آیا. یہ جڑے ہوئے ہیں. میں واسطہ دے رہا ہوں، ایک ایک عزادار موالی جو شیعہ ہے وہ شیعہ کے گھر پہ پیدا ہوا ہے. دل پہ فکرہ اترے تو بولنا ویسے کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے.
بادشاہ میں آپ کی نالین لے آیا ہوں۔ مسکرا کے سرکار نے اپنا قدم نالین کے اندر رکھا۔ یا اصحاب نے کہا سرکار اس کا مطلب ہے جس نے اٹھائی وہ بندہ پکڑا گیا۔ فرماتے ہیں خاموش، ہماری جوتی رزق بانٹنے گئی تھی، بانٹ کے آئی ہے۔ وہ نہیں بولا، وہ نہیں۔ اللہ آپ کو آباد و شاد ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، اللہ زندگی کر رہا ہوں۔ پورا مجمع بولے پوری طاقت سے، ہاتھ اونچے۔ میں بسم اللہ، اللہ آپ کو آباد۔ میں بسم اللہ، بسم اللہ کریں۔ یا علی یا بڑی مہربانی۔ سارے بولیے گا جہاں تک آواز آ رہی۔ معرفت حاصل کیجئے تو پھر بقا ہے۔ عشق ہوگا تو روشنی ہوگی، ورنہ سب تاریخ ہے۔ امام زمانہ کی قسم، وہ عشق تھا جو بجھے ہوئے چراغ میں نظر آیا۔ وہ عشق کی روشنی تھی، چراغ بجھایا تو پھر دکھائی دیا۔ یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر نے کہا کہ جو صراط مستقیم ہزاروں سورجوں میں دکھائی نہ دے، وہ حسین کے بجھے ہوئے چراغ سے نظر آتی۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ فرمایا میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ علی کا واسطہ میں نے آپ کو اذہان کو آمادہ کیا۔ تم نسلاً بھکاری ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے۔ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہے، کہکشاں ہماری رہ گزر ہے۔ پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، کل تک داد دو شاید کم پڑ جائے۔ فکرہ ہی ایسا ہے جو صرف اور صرف بطول کا لال ہی کہہ سکتا تھا۔ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے روئے زمین پر وہ فقط ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج رکھے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت۔ میں بسم اللہ کہا، بڑی مہربانی۔ یا علی یا علی یا علی۔ مجھے میں بسم اللہ کر یا علی یا علی۔ وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ ایک فکرہ پڑھوں حضرت عباس علمدار کی جرت کا پڑھنا۔ میں نے شہزادہ علی اکبر کا ایک خطبے کے 2 فکرے پڑھنے، وہ حکم ملا تھا۔ میں بسم اللہ کراں جی، میں آپ کی دعوت کو سلام دے۔ تو 2 فکرے حضرت عباس کے سن۔ میں منت کر رہا ہوں، یہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، علم کو دیکھ کے مرادیں مانگا کرو، علم کو دیکھ کے سر چکایا کرو، اور علم پر جبین رکھ کے مانگا کرو، ضرور ملتا ہے ضرور۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے بخاری صاحب نے 2 شعر سنا ہوگا، شاید آپ نے نہ سنا ہوا ہو۔ میں نے اپنے کزن کے انتقال پر اس کی قبر کا کتبہ لکھا، تو بڑا اچھا خیال بادشاہ نے عطا کیا، بس وہی 2 مصرے لکھ دی۔
وہ جس نے بھی جا کے پڑھے اس نے مجھے دعائیں بڑی دی. جہاں چراغ علم پر جلا کے رکھا تھا، میں نے داد آپ سے بڑا عرصہ لی ہوئی ہے، نہیں بھی دیں گے دکھ نہیں ہے. مصرع سنیے. جہاں چراغ، آپ بھی گھروں میں چراغ جلاتے ہیں، جہاں جس گھر پہ علم لگا ہوا ہے میں بھی جلاتا ہوں. آج یہ خیال لے جائیے، دل چاہے تو دعا کر دیجیے. جہاں چراغ علم پہ جلا کے رکھا تھا، اجالے میری لحد میں وہیں سے آتے ہیں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. دو فکرے، اللہ آپ کا آباد رکھے. حضرت عباس، ابو الفضل العباس کی جرت کے بس دو فکرے، اور ایک مصرے یا دو مصرے پڑھوں گا شہزادہ علی اکبر کے خطبے کے اور زحمت تمام. میں نے جب بھی یہ حضرت عباس کا تذکرہ شروع کرتا ہوں تو دل میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میری مودت اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جہاں میں پڑھنے کا حق ادا کر سکوں اور سننے والوں کے چہروں پر اتنی رونق آ جائے کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے. جنگ نہروان کا ایک منظر سنیے. جنگ نہروان، بچپن ہے میرے بادشاہ عباس کا، اور چلے علی لشکر کو لے کے، اور درمیان میں پل تھا، پل پر سے گزرے، لشکر گزرتا گیا، علی ٹھہر گئے، لشکر گزرتا گیا، علی ٹھہر گئے. ادھر غازی قریب آئے، یا ید اللہ نے عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، کہا لشکر کو جانے دو، تم یہیں رکو. لشکر چلا گیا. فرماتے ہیں عباس ہم جا رہے ہیں پل کے اس پار حکمت عملی تیار کرنے، جب تک ہمارا حکم نہ آئے یہاں سے کوئی انسان گزر کے اس طرف نہ آئے. ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا انسان کیا ہوتا ہے، آپ کا حکم ہے تقدیر بھی نہیں آئے گی. وہ سویا ہے، جو بیدار ہے اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. اسے ذرا قابو کر کے رکھیے. میں نوکر ہوں، فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں، فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو امام زمانہ آپ نے حفظ و امان میں رکھے. بابا اطمینان سے جائیے، انسان کیا ہوتا ہے، آپ کا حکم ہے تو میں عباس ہوں، تقدیر کی بھی ضرورت نہیں کہ یہاں سے گزر جائے. علی گئے مطمئن ہو کے، نماز کا ارادہ کیا. نماز کا وضو کے لیے سرکار نے پانی ڈالا، یا ایک صحابی نے تڑپ کے کہا بادشاہ فوجیں قریب آ گئی. علی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. بادشاہ کرم کرنا، ہاں انہیں کیا معلوم کہ ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. خیرات قدر کریں گے تو آگے پڑھوں گا، ورنہ نہیں چھوڑ دوں گا. سن رہے ہیں، وضو کر رہے تھے، بادشاہ فوجیں قریب آ گئی، پل کے بالکل قریب، مڑ کے دیکھا بھی نہیں. جو اب نہ بولا میں سمجھوں گا یا آیا ہی نہیں یا دھیان نہیں ہے. فوجیں پل کے قریب آ گئی، بادشاہ نے دیکھا بھی نہیں. قدموں پہ ہاتھ رکھے گا بادشاہ میں کہہ رہا ہوں فوجیں پل کے قریب آ گئی، فوجیں پل کے قریب آ گئی. مڑ کے دیکھا، جلال میں اس لہجے میں فرمایا وہ نہیں آ سکتی، وجہ یہ ہے ہم فقط یہاں نہیں بیٹھے، وہاں بھی ہم ہی کھڑے ہیں. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رکھے یار. تم جیو، تم سلامت رہو. میں سلام پیش کروں، میں آپ کو سلام. پورا مجمع ہاتھ اونچے، پوری طاقت سے. میں بسم اللہ، بڑی مہربانی. آپ جی ہیں، آپ سلام. مولا آپ کا آباد. یا علی یا علی یا علی یا علی مدد. سلام ہے جی، سلام. سلام آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. مولا آپ کا آباد ہو. اللہ اکبر. مجھے کسی نے کہا جی آپ اپنی طرف سے اختراع کر کے بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی، حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی، حضرت عباس کو اجازت نہیں دی گئی. میں نے کہا ہم سچ کہتے ہیں، اجازت نہیں دی گئی. جی وجہ کیا ہے؟
میں نے کہا میں شاعر ہوں، میں 4 مصروں میں جواب دیتا ہوں، تیرا دل بولے تو ٹھیک ہے مان لینا، اگر تیرا دل نہ بولے تو پھر جا کے اپنا علاج کروا لینا، اگر تو یہ بات بھی نہ مانے۔ میں نے کہا صابر نے اب تک رعایت دی ہے، میں نے آپ سے داد نہیں مانگی، ایک لمحہ آپ مجھے دیکھیں گے، مولا آپ کو واسطہ دے رہا ہوں، یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے ابوالفضل العباس کی خیرات، دی ہوئی خیرات بانٹ رہا ہوں، اور ہر بندے پہ واجب ہے ایک لمحہ مجھے دیکھیں، میں آپ کی منت کر رہا ہوں۔ صابر نے ظلم کو مٹا دیا ہے، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ بسم اللہ کرا دوں، بہت شکریہ جی، آپ سلامت، مولا آپ کا آباد رہے، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رہے۔ حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، مولا کی قسم۔ وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی۔ اپنے بھائی بلال کاظمی کی 2 مصرع سناتا ہوں۔ حضرت عباس اجازت مانگنے آئے کربلا میں، مولا مجھے بھیجیں، پوچھتے کہاں بھیجوں؟ مولا میدان۔ کسے؟ مولا مجھے۔ کیوں؟ مولا لڑنے کے لیے۔ کن سے؟ مولا ان سے۔ ان سے لڑنے تجھے بھیجو؟ جنہیں لطافاتی سمجھ نہیں آتی فکر کہ میں کیا کروں، ان سے لڑنے تجھے بھیجو؟ ہو بہو علی کو بھیجوں؟ اچھا چلو کوئی بیٹھا ہوگا جو قدر کر لے گا۔ مولا کیوں، میں نے نہیں جانا؟ کہا نہیں۔ مولا ان سے میں نہ لڑوں؟ فرمایا نہیں۔ تو ان کو چھوڑ دوں؟ فرماتے ہاں۔ مولا کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ لئی جس کے کھلونے ہیں، اب جو نہ بولا دکھ دے گا، یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے۔ ایک فکرہ جرت کا، جنگ صفین کا، اور اس کے بعد ایک فکرہ، زیادہ ہی نہ پڑھ جاؤں، مجھے پتہ نہیں ٹائم کا اندازہ مجھے نہیں ہوگا، چونکہ یہ پھر جہاں جب پڑھتا ہوں تو پھر پڑھتا ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ اکثر مجھے لوگ ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں 26 کو کب پڑھنا ہے؟ میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کہتے ہیں جی وہاں پہ آپ تھوڑا ذرا زیادہ پڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی، مطلب آپ نے نہیں آنا؟ کہتے ہیں نہیں ہم نے سننے آنا ہے۔ میں نے کہا شاید آپ ڈر رہے ہیں کہ زیادہ پڑھتے ہیں وہاں پہ نہ آئیں، کہیں اور سن لیں۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، اپنی زندگی کی قیمتی ترین فکر آپ کے حوالے کرنے لگا۔ صفین کا میدان، 11 سال کا عباس، یہ عرب میں 11 سال کے سن میں بچپن ہوتا تھا، بچپن۔ میدان جنگ کی جو عمریں گنی جاتی تھیں وہ گنی جاتی تھی 40 سال، 50 سال، 60 سال، بھی تجربہ کار ہے، یہ فلاں تجربہ کار ہے، میدان جنگ میں بڑا وقت گزار چکا ہے۔ اس لیے عمر بن عبد ود نے علی سے کہا تھا تو کم سن ہے، میں تجربہ کار ہوں۔ نہیں پہنچے آپ۔ عمر بن عبد ود نے جنگ خندق میں یہی فکرہ علی شہنشاہ سے کہا تھا، تو کم سن ہے، میں تجربہ کار ہوں، انہیں بھیج جو میری عمر کے۔ شہنشاہ فرماتے ہیں وہ سارے نمائش کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے میں ہوں۔ اچھا بول لیتے ہیں، کبھی کبھی آپ اچھی داد دے دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو سلامت ہے، آپ جی ہیں، آپ آباد رہے۔ یہ جڑے ہوئے آتے، گلہ بڑا تھکا ہوا تھا، کل بھی بخاری صاحب تھے وہاں پہ، کربلا گامے شاہ بھی تھے میرے خیال میں، کبیلری گراؤنڈ بھی تھے۔ ظاہر ہے گرمیاں ہیں، نوکریاں ہیں مسلسل، تو ظاہر ہے انسان ہے تھوڑا تھک بھی جاتا ہے، لیکن میں نے کبھی نوکری میں جی بسم اللہ تو جنگ صفین کا ایک فکرہ، آپ تو ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، آپ تو دیکھ رہے ہیں مجھے باہر، میرے خیال میں کوئی LCD دیکھ رہا ہے۔ اچھا میں بسم اللہ کرا جی، کوئی نہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ صفین کا میدان، 11 سال کا علی کا، علی بیٹا 11 سال کا سن ہے،
اور کہا بابا مجھے بھیجیے. چھوڑ دیا میں نے پورا کم از کم 1 گھنٹے کا مضمون چھوڑا ہے تاکہ آپ کی توجہ یہیں مرکوز رہے جہاں میں نے مرکوز کی ہوئی ہے. مجھے بھیجیے. فرماتے ہیں آج سے پہلے تو گیا نہیں, آج سے پہلے حملہ کیا نہیں, 11 سال کا تیرا سن ہے, 1,48,000 کا لشکر سامنے ہے, تلوار چلانے کے گور میں نے ابھی بتائے نہیں, ڈھال کب کیسے پکڑنی ہے, نیزہ کب کیسے اچھالنا ہے, سارے طریقے میں نے نہیں بتائے. تو کم سن ہے, تنہا ہے, وہ کثیر بھی ہیں مکار بھی ہیں. بابا ساری باتیں ٹھیک ہیں, بیٹا تو جلی کا, تم جیو یار, لاہور والوں تم جیو, مولا تمہیں آباد رکھے. بابا بیٹا تو تجھ, مجھے بھیجیں, بس تیار کرایا, پھر چھوڑ دیا میں نے, 2 فکریں پھر چھوڑ دی. تیار کرا کے زین پر سوار کیا, جاؤ. یہ 2 فکریں بھیک میں مانگے, بھیک میں. مولا کی قسم شکرانے ادا کرتے کرتے بابا جی مر بھی جاؤں تو شاید حق ادا نہ. جانے لگے, علی نے پوچھا معلوم ہے نا حملہ کیسے کرنا ہے؟ بابا جانتا سب کچھ ہوں, آپ خود بتائیں گے تو خوشی ہوگی. اچھا اگر مجھ سے پوچھا تو پھر غور سے سن. میدان میں پہنچ کے مٹھیاں بھیج لینا, دانتوں پہ دانت جما لینا, چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہو. حملہ یوں جیسے شیر شکار کے لیے چلتا ہے, میمنہ میں حملہ ہو, میسرہ پریشان ہو جائے, میمنہ میں تلوار چلے, میسرہ الٹ جائے, پہلا قتل ہو آخری بھاگتا نظر آئے. آپ کی دعا ہے, مولا کی قسم, آپ جیسے عزادار آباد رہیں. بابا جی ہم خوش آمدی نہیں ہیں, جب سے ہم لاہور میں آپ کو ممبروں پہ دیکھا ہے. اللہ زندگی کرے, بسم اللہ جی. پہلا قتل ہو, تیری زندگی ہو یار, یہ ہے مودت جو بولتی ہے. پہلا قتل ہو آخری بھاگتا نظر آئے. بابا تعمیل ہو, پھر چلے. حضرت عباس پھر چلے. میرے مریض صاحب آ گئے, پانی دینا بیٹا, میرے خیال مریض صاحب آ گئے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, بلند سے بلند تر صلوات. میں وہ گزرے علی مہدی بھائی, تو میں نے کہا شاید میرے لیے کوئی پیغام ہے. عباس پھر چلے. دیکھیے خطیب کا کام ہوتا ہے کہ ایک فکرہ جہاں اتنی داد آپ نے دی ہے اتنی مل جائے تو اس سے پھر بڑا فکرہ ہے تو پڑھے, ورنہ وہیں چھوڑ دے. اگر فکرہ محسوس ہو کہ اس سے اچھا تھا اور بڑا تھا, اور دل کو جس نے مودت سے سرشار کیا, پھر اس سے زیادہ داد بنتی ہو تو اس سے زیادہ ملنی بھی چاہیے. عباس چلے, پھر بلایا. عباس جی بابا میرا لشکر پیاسا ہے. بابا معلوم ہے, پانی پہ قبضہ ہے دشمن کا. بابا جانتا ہوں, تو پھر بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا. آپ نہیں سمجھے, میں پہنچاتا ہوں, میں جس مودت کی منزل پہ ہوں وہاں تک آپ کو لے کے جاؤں. پھر بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا, کتنی دیر میں آئے گا. بابا میں جا رہا ہوں پہلی بار, میری ہے پہلی جنگ, پہلا حملہ, میں ہوں تیرا جوش, تیرا جذبہ, تیرا جلال. مجھے نہیں معلوم کہ 1,48,000 کا لشکر میرے سامنے کب تک ٹھہر سکے گا, لیکن میں عباس تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں, تلوار کی رفتار ایسی رکھوں گا کہ پہلا سر کاٹنے کے بعد آخری تک اتنی جلدی پہنچوں کہ دونوں سارے ایک ساتھ زمین پہ آئیں. مرضی نے یار, آپ کی مرضی ہے, داد دے یا نہ دے, جبر کوئی نہیں, زبردستی کوئی نہیں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. فکرہ اب پڑھ رہا ہوں, فکرہ میں اب پڑھ رہا ہوں, فکرہ میں اب پڑھ رہا ہوں. بابا میں نوکر, بڑی مہربانی, فکرہ میں اب پڑھ رہا ہوں. اندر باہر ایک جیسا نعرہ آئے گا تو پھر آگے پڑھوں گا. بابا اجازت,
بابا اجازت، بابا اجازت۔ علی نے علی کو اجازت دی، علی کا علی میدان میں آیا، عرش سے علی نے علی کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کون کہاں بیٹھا ہے، فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، مجھے اس ذکر پاک کی قسم، یہ میرے سر پہ ہے، غلط پڑھوں اگلی سانس نہ آئے، حق پڑھوں تو بولنا ویسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایسی تلوار چلائی عباس نے، 11 سال کے سن میں ایسا حملہ کیا غازی نے، یا سروں کی بارش تھی، یا علمان کی صدا تھی، یا بھاگنے والوں کا شور تھا اور بھاگنے والے پریشان تھے، پتہ نہیں ہم بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں۔ علی کے بدترین دشمن نے بھی عباس کی تلوار سے گھبرا کر ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ کے دیکھا ضرور سر ہے کہ نہیں ہے۔ بھاگتے ہوئے اللہ آباد و شاد امام زمان آپ جی ہیں۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، اللہ تمہیں آباد، آپ جی ہیں، جیتے رہو یار، سارے بولو میری زندگی ہو، تو جیے، تو آباد رہے۔ میں بسم اللہ کر رہا، مولا آباد رکھنے، مولا ان چہروں کی رونق کو سلامت رکھے۔ علی کے بدترین دشمن نے بھی گھبرا کے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ کے دیکھا ضرور سر ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہی منظر نا شعر میں پڑھو، میرے والد گرامی کا مصرع تھا کہ نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شام وجود و سحر کاٹ دے۔ عباس صفین میں اپنی تلوار سے کہہ رہے ہیں نوک سے روک لے، میں بسم اللہ کراں جی، میرے لیے پیغام ہے تو مجھے دیں، میرے لیے پیغام ہے، آپ کے بعد نعرہ لگانا ہے۔ میں بسم اللہ آپ کی زندگی ہو بیٹا، آپ جیئیں، آپ آباد رہیں، ہم تو نوکر ہیں، جیئیں سلامت رہیں، مولا آپ کا آباد رکھے۔ سر پہ رکھ کے دیکھا ضرور۔ والد گرامی فرماتے تھے کہ حضرت عباس نے بھی تلوار سے کہا دست شام میں، سنا ہے میں نے کیا پڑھا، کچھ پلے پڑ گیا نا، کہ نوک سے روک لے، تلوار سے غازی کہہ رہے نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شام وجود و سحر کاٹ دے۔ فرماتے ہیں آج جبریل بھی پر بچھائے، اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ۔ اسے ایک منزل اور آگے لے کے گیا، بلال قاسمی میرا بھائی ہے، وہاں تک آواز پہنچ جائے گی، ظاہر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس سے ایک منزل آگے لے کے گیا۔ میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا خیال تو والد گرامی کا تھا لیکن آپ نے کہیں پہنچا دیا۔ بڑی دعائیں دی میں نے ان کو، مولا کی قسم بڑی دعائیں دی، بھائی ہیں دوست ہیں، بڑی دعائیں دی اور بہت اچھا مصرع کہنے والے۔ ایک منزل اور آگے بڑھایا، فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا بادشاہ کے، بادشاہ مجھے میدان بھیج، میں نے لڑنا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا نہیں تجھے نہیں بھیجنا۔ مولا وجہ، اب یہ پہلو ضائع ہو گیا تو دکھ ہوگا۔ فرماتے ہیں بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، 2-4 نہیں، پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں۔ کیا پڑھا جائے، ادب آج کل سنا ہی ایسے جا رہا ہے، پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بخل میں بھی نہیں کرتا، جتنا بھی گلا تھکا ہوا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ دیواریں بولیں تو میرے حق میں دعا کرنی، چیلنج کر کے فکرہ پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم آپ بھی شاید پہلی بار یہ فکرہ سن رہے ہو،
آپ بھی شاید پہلی بار سن رہے ہیں، خرم آپ بھی پہلی بار، ہمدانی یہ بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہے، دائیں بائیں بیٹھا ہوا مجمع، یہ میرے دونوں ہاتھ منبر پہ، میں قسمن حلفن کہہ رہا ہوں، پھر سنیں میں قسمن حلفن کہہ رہا ہوں، میری جھولی میں اس سے بڑا فکرہ کوئی نہیں جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا۔ تاریخ ہے جو پڑھ رہا ہوں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جو غازی کا علم دیکھ کے دعائیں اور مرادیں مانگتے ہو فکرہ سمجھیے گا۔ 9 محرم ایک صحابی نے امام حسین سے کہا بادشاہ دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا، حقیقت ہے اور تاریخ ہے، دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ جلال آمیز لہجے میں حسین بادشاہ نے اسے دیکھا، فرمایا ان سے کہہ دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ مزہ نہیں آیا، کوئی نہیں خیر، گھر جا کے سوچنا کیا پڑھا۔ فرماتے ہیں راضی ہوں یار، فرمایا ان سے جا کے کہہ دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ فوراً بات، فرمایا عباس جی آقا جاؤ انہیں سمجھاؤ۔ جو سو گیا وہ سو گیا، جو جاگ رہا اس کا مقدر جاگ۔ اشعل نامی راہوار پہ علی کا علی بیٹا سوار ہو کے 9 لاکھ کے سامنے آیا۔ راہوار قد آور تھا، علی کے بیٹے کا قد کا مجھے اندازہ نہیں۔ اشعل پہ بیٹھ کے غازی چلے، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، چہرے پہ جلال الہی، مولا کی قسم، اور چلتے چلتے 9 لاکھ کے سامنے آئے، بڑی بے نیازی سے 9 لاکھ کو دیکھا اور فکرہ فرمایا میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں 1 رات کی سانسیں ادھار دینے آیا ہوں۔ میں اپنے کریم کے کرم کی سبب سے تمہیں 1 رات کی ادھار دینے آیا ہوں۔ وہ لشکر میں سے نہ کسی کی ایسے دبی ہوئی آواز ابری، ہم 9 لاکھ ہیں، آپ تنہا ہیں، چاہیں تو آپ کو واپس بھی نہ جانے دیں۔ جلال آیا علی کے جلال کو، 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا علی بیٹا ہوں، تعداد پہ ناز نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ چاہوں تو راہوار پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار چلا کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑوں، تم سے مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں عباس فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ۔ سلام سلام آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے، غازی آپ کو جرأت دے۔ ماشاءاللہ جس طرح قبلہ صاحب پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ مولا عباس کو جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ ان یزیدیوں نے وہ جو بل پاس کروایا ہے، ہم اس یزیدی بل کو نہیں مانتے۔ آپ آج نعرہ میرے ساتھ لگائیں گے، آپ کی آواز وہ اسمبلی ہال تک جانی چاہیے، ان بغیرتوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری قوم ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ نعرہ تکبیر،
یہ جتنے بھی بل پاس کیوں نہ کروا لیں، کسی کی جرت نہیں کہ بیٹے کا نام یزید رکھے۔ یہ میرا جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جتنا مرضی اللہ تیری زندگی کرے، امام زمانہ آپ کا آباد رکھے۔ ارے آپ جیے ہیں مولا، آپ جیسے جوانوں کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ یہ میرا فکرہ ریکارڈڈ ہے، آن دی ریکارڈ جا رہا ہے۔ آل محمد کا بہت چھوٹا سا نوکر فکرہ کر رہا ہے۔ 26 محرم 1445 ہجری کا شانہ عباس، جی 14 اگست 1445 ہجری 26 محرم رات کے تقریباً 9:25 یا 26 یا 27 منٹ۔ جتنے مرضی کوشش کر کے بل پاس کروا، پھر بھی کسی کی جرت نہیں بیٹے کا نام یزید رکھے۔ اللہ آپ کا آباد رکھے یار، آپ جی ہیں، آپ آباد۔ یا علی یا علی یا علی، عاشور کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا۔ زیادہ پڑھ گئے۔ عاشور کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ شعر نہیں ہے، قیامت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگانی میں احساس کا اتنا بڑا شعر کوئی نہیں سنا۔ یہ میرا سیدزادے کا وعدہ ہے، ہر آنکھ کا وضو ہو جائے گا جس کا دھیان مجلس میں ذکر میں ہے۔ یہ والد گرامی کے مصرے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کے سلام کا حصہ ہے۔ عاشور کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ یہ ایک جیسی جو لہر ہوتی ہے نا گریے کی، یہ قبولیت کی علامت۔ تھوڑا پڑھنا ہے، میرا گلا تھکا ہوا تھا، زیادہ پڑھ گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، زیادہ زحمت دے دی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ آج تک کوئی گن نہیں سکا کہ معصومہ کو تماچے کتنے لگے۔ میں نے بخاری صاحب فکرہ سنی ہے، بیٹا ہوں آپ کا، مولا میرے بھائی فخر کے والد کو صحت دے، مولا میرے بھائی مہدی کو بیٹا عطا فرمائے، بھیک مانگ رہا ہوں بادشاہ سے، مولا میرے بھائی مہدی کو، علی مہدی کو وارث عطا فرمائے۔ ایک لمحہ دیکھیے جنہوں نے رونا ہے۔ میں 9 ذی الحج کو بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے گیا، 9 ذی الحج، مولا خرم کو بھی بیٹا عطا فرمائے۔ 9 ذی الحج کو بخاری صاحب میں بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے دربار پہ پرسہ دینے گیا، بس ایک فکرہ کہا اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی دیر میں رویا۔ میں نے کہا بی بی میں پرسہ دینے آیا ہوں لیکن ایک فکرہ کہنے آیا ہوں۔ آپ کا مقدر پھر بھی اچھا تھا کہ جب آپ کے بیٹوں کو تماچا حارث نے مارا آپ دیکھ نہیں رہی تھی۔ بڑی قبول مجلس، بڑی مقبول مجلس، بہت خوبصورت گریا، اول سے آخر لہر گریے کی۔ فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بی بی آپ کا مقدر اچھا ہے
کہ جب حارث ملعون نے آپ کے بیٹوں کو تماچا مارا، آپ دیکھ نہیں رہی تھی، مقدر اس ماں کا جس کے سامنے بیٹی کو تماچا لگا۔ میں اسے، شیعہ سنی تو دور کی بات ہے نا جی، میں اس پہ حیران ہوتا ہوں جسے 2 مضامین سن کے رونا نہ آتا۔ ایک جب 6 ماہ کے علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں، ایک جب 4 سال کی معصومہ کا مصائب پڑھے جائیں۔ زندگی بس میں ہو تو بندہ ختم کر لے۔ کچھ فکرے ہیں جو مر جانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا تھا، آج بھی یاد آئے تو آنسو آ جاتا۔ وہ انہوں نے لکھا، ڈیرہ غازی خان مجلس پڑھی، وہاں پر ایک فکرہ پڑھا، اس کے آگے پڑھا نہیں، پڑھتے ہی 1 یا 2 منٹ تھے، بس اسی پہ انہوں نے مجلس تمام کی، اور میں بہت رویا بخاری صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، علی کی جو بیٹی بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، مقتل میں آئی تو اتنا مارا تھا امت نے حسین کو، کافی دیر حیران ہو کے کھڑی رہی، کافی دیر کے بعد پوچھا کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ میرا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کے اندر کا درد ہے جو باہر آ رہا ہے۔ دوسرا فکرہ میرے شہید والد گرامی نے راولپنڈی میں پڑھا، میں وہاں سامع تھا، آگے نہ پڑھ سکے، مجلس تمام ہو گئی، لوگوں نے ٹکریں مار لیں، پتہ نہیں لوگ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو۔ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آئے۔ میں معافی مانگتا ہوں، فکرہ ہی ایسا تھا، میں معافی چاہتا۔ جی بسم اللہ، میں نوکر۔ جب آباد تھی تو جبریل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر، میں نوکر ہوں، مجھے بات سمجھ نہیں، مجھے سمجھا دے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں سید زادہ ہوں نا، ڈر کے پڑھ رہا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی قسم، اتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو پردہ۔ اگر میں صحیح پڑھ دوں تو کوئی مر نہ جائے، یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ ہے، غلط پڑھوں یہی موت آ جائے، جب چادر چھن گئی تو سر کا خون چہرے پہ تھا۔ اس کے علاوہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں سید ہوں، میں آگے پڑھوں گا بھی نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ظالموں نے کس انداز سے خیام کو لوٹا۔ ایک فکرہ اور سنیے، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، سید ہوں، جھولی پھیلا کے دعا دے رہا ہوں، جتنی مرادیں دعائیں دل میں رکھ کے بیٹھے ہو، امام زمانہ تمہارے گریے کا گواہ ہوتے ہوئے تمہاری دعائیں مستجاب فرمائے، جس کی جو بھی مراد ہے پوری ہو۔ یہ فکرہ ضائع نہ کر دیجئے گا، اس پہ دعا کریں یا مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں۔ میری دعا بھی ہے کہ یہی فکرہ پڑھتے پڑھتے مولا کبھی موت دے دے، اس سے بڑی موت کوئی نہیں۔ پہلا فکرہ، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ، ظالم نے وہ خیمے لوٹے جو عباس نے درود پڑھ کے لگائے تھے۔ تیسرا فکرہ، تیری مرضی جیسے بھی سن، میرے جڑے ہاتھ دیکھنا، میں 8 ربیع الاول کو امامیہ کالونی پڑھنے گیا، مجھے بھائیوں نے کہا واپسی پڑھ، واپسی۔ میں نے کہا کس کی واپسی؟ انہوں نے کہا کہ سید کیسے اجڑ کے مدینے واپس آئے۔ میں نے کہا واپسی پہ رونے کے لیے ایک فکرہ کافی ہے، پوری زندگی رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے۔ میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔
جن کا مذہب میں ماتم جائز ہے وہ نہ شرمائیں، باقیوں کی خیر۔ جو عزادار گھر کے فرد ہیں وہ کوشش کریں اتنا رو لیں کہ بی بی راضی ہو جائے۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ میں 2008 میں آخری بار میں شام گیا تھا بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے۔ دنیا کہتے شیعہ روتے آپ پتھر رکھ پانی ہو جائے گا۔ میں پہنچا 19 سفر تھی، بی بی کا حرم تھا، نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے، ایک ہی سطر بار بار پڑھی جا رہی تھی، گریا اتنا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ میں مصرع سن کے مٹی پہ گر پڑا، میں پتہ نہیں کتنی دیر روتا رہا۔ میں 3 دن جب بھی اس مصرع کو سوچتا تھا میرا آنسو آنکھ سے نکل آتا تھا۔ مصرع ہی ایسا تھا، وہ معصومہ کی فریاد پڑھ رہے تھے غریب باپ کے نام۔ بیٹی باپ سے کیا کہہ رہی تھی شام میں؟ بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا۔ یہ حق ہے، سروں پہ ہاتھوں کا آ جانا، ماتم کا بلند ہو جانا، یہ کسی کی آمد کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ مجلس کے اختتام پہ گہوارہ برآمد ہوگا، وہ رضوی صاحب کرائیں گے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ بس میں آ گیا منزل کے قریب، مولا کی قسم میں یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، میں نے کل بھی 25 محرم گامِ شام پڑھی، میں 3 فکروں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ میں مصائب جب مجھ پہ خود طاری ہو جاتا ہے نا، میں تب پتہ نہیں، میں پھر مجلس پڑھنے کے بعد بھی روتا جاتا ہوں۔ بعض اوقات بادشاہ مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں۔ معصومہ کے مصائب ایسے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، کسی کی جرت مجال نہیں۔ ہاں اس کے مصائب کون پڑھے؟ کہ امام سجاد سے جس نے بھی پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے۔ مولا گلے میں توق، کمر میں لنگر، زنجیریں، کڑیاں، جلے ہوئے خیمے، لٹی ہوئی چادریں، فرماتے تھے نہیں بہن کے سوال کھا گئے۔ ہائے ہائے، بہن کے سوالوں نے بڑا رلایا، بہن کے سوالوں نے بڑا رلایا۔ ابن منذر صحابی 3 دن آتا رہا، بادشاہ سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ فرمایا معصومہ کے سوالوں نے۔ دوسرے دن پھر آیا، بادشاہ کس نے رلایا؟ اتنا خون کیوں روتے ہیں؟ کہا بہن کے سوال کھا گئے۔ بس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ آج ایک سوال تو سنا جو تجھ پہ بہت مشکل سوال تھا، 4 سال کی بہن کا۔ مجھے غازی کی قسم جو بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، اگر دل بن جائے تو ماتم اتنا کرنا کہ بی بی راضی ہو جائے۔ فکرہ یہ ایسا پڑھ رہا ہوں، اس فکرے کی حرمت یہ ہے کہ ایک بار سر پہ یا سینے پہ ہاتھ مار کے پرسا دیا جائے۔ آوازی مولا ایک سوال تو سنا۔ ابن منذر برداشت کرے گا؟ جی مولا تیرا نوکر ہو۔ کہا پھر غور سے سن، پتہ نہیں میں زندہ کیسے رہا۔ مولا ایسا کون سا وقت تھا؟ کہا شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، باغی باغی کا شور تھا، پتھروں کی بارش تھی، تو نہیں سمجھا شام کا بازار تھا۔ ننگے سر میری مائیں تھی، ننگے سر میری پھوپھیاں تھی، چاروں طرف باغی باغی کا شور تھا۔ اچانک اسی بھیڑ میں میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے مڑ کے دیکھا، میری 4 سال کی بہن، کانوں سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے۔ سر جھکائے وہ بندہ جس نے ماتم نہ کیا ہو۔ مجھے غازی کی قسم رو رو کے معصوم فرماتے کہہ رہی تھی سجاد میں تیری یتیمہ بہن، میں تیری غریب بہن، میں تیری پیاسی بہن۔ آواز آئی بہن کہے کیا کہنا ہے؟ سجاد ایک منت کرنے آئی ہوں، اس شیمر سے کہے جتنا مار سکتا ہے مار لے مگر تانا نہ دے۔ سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری قسم ظالم جب بھی مارے کہتے بلا عباس کو۔ کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ، ایک لمحے کا، ایک لمحے کا حوصلہ۔ میں نوکر، کوئی غم نہ دیکھو یار، مولا تمہاری دعائیں مرادیں پوری فرمائے، کبھی نہ روو اپنے غموں میں، مولا تمہارے آباد گھروں کو آباد رکھے۔ میں 4 سال کی
मासूमा के मसाइब पढ़ रहा हूँ, बैठ के सुने तो पढ़ता हूँ। मौला आपको आबाद और शाद रखे, मौला नस्लें आबाद रखे। इजाज़त दो, मैं करीब आ गया मसाइब के। एक फिक्रा नहीं है, क़यामत है। मैंने बड़ा सोचा, इमाम सज्जाद का हौसला, किसी ने पढ़ा, किसी ने लिखा, किसी ने बताया, मुमकिन ही नहीं था। न किसी आलिम ने पढ़ा, न किसी मुज्तहिद ने लिखा, न किसी आलिम दीन ने हमें बताया। या अल्लाह जानता है, या इमाम खुद जानते हैं, उसका हौसला कौन बयान करे। खैमे जल गए, चुप रहा, मौला की कसम, चादरें लुट गई, चुप रहा। 4 साल की बहन को तमाचा लगा, सज्जाद नहीं बोला। अगर जिन्होंने मातम करना देखना मुझे है, कूफा का बाजार, थोड़ी आवाज खोलना यार, कूफा का बाजार, सज्जाद नहीं बोला। इब्न जियाद का दरबार, सज्जाद नहीं बोला। पढ़ दो फिक्रा, शाम का खूनी बाजार, सज्जाद नहीं बोला। अब तो दुआ करो मैं पढ़ जाऊं, तुम सुन लो। मैं हैरान होता हूँ, 15 आज़ाने नाचने वालों में अली की बेटी ने बगैर चादर के सुनी, सज्जाद नहीं बोला। शाम के बाजार में चुप रहा, बोला तो बोला कहाँ, आओ कुरान रखो मेरे सर पे, गलत पढ़ो मौत आ जाए। यजीद का दरबार, 1 रस्सी, 18 गर्दने, तेरी जुर्रत है तो सुन जाए, 18 गर्दने। सबसे आगे फिजा के पीछे अली की बेटियां, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की बेटी। कभी थक के दायां पाँव उठाती थी, बायां रखती थी, बायां उठाती थी, दायां रखती थी। 7 घंटे गुजर गए, सफीर रूम उठा, तख्त यजीद के सामने आया। यजीद, ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, वो जो सबसे आखिर में एक 4 साल की बच्ची है। कहा क्या हुआ? कहा जालिम, जुल्म की हद होती है। मैं 7 घंटों से देख रहा हूँ, उसने 9 बार बेहोश होके गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कितनी प्यासी है, अल्लाह जाने कितनी थकी हुई है। आखिरी फिक्र, ना मर जाऊंगा ये फिक्रा पढ़ूंगा। फखर मौला इमाम ज़माना तेरे वालिद का साया सलामत रखे। खुरम भाई मौला आपको बेटा दे। अली मेहदी मौला तुझे फर्जंद दे। फिक्रा नहीं पढ़ रहा हूं, मोहर लगी है इस फिक्रे पे। जो आज़ादार है, जो सैयद है, जो बुजुर्ग सैयद है, ये मेरे जुड़े हाथ देख के मुझे इजाजत दे। जैसे फिक्रा है वैसे पढ़ दूं। जो कहीं नहीं बोला, आ तुझे बताऊं, बोला तो बोला कहा। सफीर रूम कहता बच्ची मर जाएगी, उसकी रस्सी ढीली कर, वो थक गई है, मैं कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद हूं। जालिम कहता बच्ची को सामने लाओ। सकीना तख्त यजीद के सामने आई। जालिम कहता तेरा नाम क्या है? अब भी ना रोए हम। मासूमा के लब हिले, आवाज नहीं आई। नहीं तू समझा ही नहीं। मासूमा के लब हिले, आवाज नहीं आई। फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, आवाज नहीं आई। जालिम ने फिर कहा तेरा नाम क्या? पढ़ दो फिक्रा। अब मलून को गुस्सा आया, इसने शेमर को देखा। ये बच्ची भरे दरबार में, जालिम कहता मेरी तौहीन कर रही है। मुझे गाजी की कसम, शेमर